Let me bring in Safi and Ibrahim, both of you. اتنی انفارمیشن، اتنی توجہ آپ پروگرام کرتے ہیں کنسسٹنٹلی، نام ہی آپ نے اس کا جرگہ رکھا ہوا ہے، ٹرائبل یونین کے حوالے سے آپ لوگوں نے کام کیا، میڈیا کے اندر خبریں اتنے تواتر سے آتی ہیں جتنے کسی اور معاملے کے حوالے سے نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر تبدیلی نہیں آتی. ابھی ذرا نوید شنواری کی بات سے میں سوال نکالنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ امیج فاٹا کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن جب وہاں پر اسکولوں کو بلو اپ کیا جاتا ہے، ہیلتھ سینٹرز کو اٹیک کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقامی لوگ ہیں، ہم طالبان ہیں، اور ہمیں نہ بچیوں کی تعلیم چاہیے، نہ ہمیں ہیلتھ سینٹر چاہیے، ہمیں مدارس چاہیے، ہمیں نظریاتی قسم کی تعلیم چاہیے، تو وہ جو غلط فہمی ہے فاٹا کے بارے میں یا فاٹا کی ضروریات کے بارے میں کہ صرف شریعہ دے دیں، وہ بھی طالبان کے قسم کی شریعہ، تو یہ لوگ مطمئن ہو جائیں گے، وہ ری انفورس ہوتی ہیں. تو آپ جو لوگ معلومات فراہم کرتے ہیں، اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے اس رویے میں، سمجھ بوجھ میں؟ نہیں طلعت صاحب، ایک تو یہ کہ جو ہماری معلومات ہوتی ہیں جو ہم فراہم کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا جن پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ پوری نہیں ہوتی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے بھی یہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں، یہ ایریا ان کی جنگ کا میدان بن گیا تھا، جس میں یہ لوگ ایک طرف کے یا دوسرے کے مہرے کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ القاعدہ اور امریکہ کی جنگ بھی یہاں پہ ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کی جو مخالف اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کی جنگ بھی یہاں پہ ہیں. اور جدھر فوج چلی جاتی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں ہم تو کیا پولیٹیکل ایجنٹ اور جو سول ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی. تو ایک تو وہی ہے، ہمیں خوف بھی ہے موت کا بھی اور فتوے کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نہ آپ کو ایکسس دی جا رہی ہے نہ مجھے دی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے، تو وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ اصل باتوں پہ نہیں ہوتی، کور ایشوز پہ نہیں ہوتی. دوسری بات میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ تبدیلی نہیں آئی. پچھلے 10 سال میں وہاں بہت تبدیلی آئی ہے، بالکل، یعنی سب کچھ الٹ ہو کے رہ گیا ہے. مثلا کیا کیا الٹ ہوا؟ جو تھوڑے بہت وہاں پہ تعلیمی ادارے تھے اس دوران وہ بھی تباہ ہو گئے. جو آج سے 10 سال پہلے جو بندہ معزز تھا، جو محترم تھا، جو مکرم تھا، جس کے پاس پیسہ بھی تھا، اختیار بھی تھا، وہ یا مارا گیا یا وہاں سے اس کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. اس کی جگہ کچھ نئے لوگ، کچھ نئے پلیئرز وہ محترم اور مکرم بن گئے ہیں. وہاں کا پورا سوشل سٹرکچر جو تھا، معیشت وہاں کے تباہ ہو کے رہ گئی. پہلے وہ معیشت استوار تھی ٹریڈ پہ، ایگریکلچر پہ، پھر منرلز پہ. اب وہ معیشت ٹوٹلی ایک وار اکانومی بن گئی ہے. وہاں اگر آپ سوشل اس پہ جائیں، وہاں کے تمام طور اطوار اور طریقے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے شادیوں میں ایک رسم ہوتی تھی غربل، جو رات کے وقت دلہے والے جاتے تھے اس کے گھر. اب رات کے وقت نہ وہاں کوئی ٹریول کر سکتا ہے، نہ وہاں کوئی اجازت دیتا ہے، نہ دب کی نہ اور چیز کی، تو وہ رسم ہمارے وہاں سے رخصت ہو گئی. یہ ایک ایگزامپل ہے، نہ جانے کتنی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ شادی بیاہ کے طریقے بھی بدل گئے وہاں. تمام یعنی کوئی چیز آپ کا آج سے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشن تھا جس پہ یہ پورا سسٹم کرا تھا. 2 پلرز تھے اس کے، ایک ملک تھا اور ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا. پولیٹیکل ایجنٹ عدالت بھی وہ تھا، اس کے پاس ڈیولپمنٹ کا اختیار بھی تھا، ایگزیکٹو چیف بھی وہی تھا. آج وہ پولیٹیکل ایجنٹ بھی محتاج ہے ان سب کاموں کے لیے فوج کا یا طالب کا. ملک کی جگہ وہاں پہ ملیٹنٹ اور طالب نے لے لیے. تو وہاں تو ایسی تبدیلی آئی ہے کہ آپ اس کا اچھا. پھر یہ بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا، لیکن حکومتی ریٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے وہاں پہ جتنی مضبوط تھی اتنی دنیا کے کسی خطے میں نہیں تھی. میں نے خود رات کو 2 بجے ٹریول کیا ہے. آج آپ اس علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتے. وہاں کے الیکٹیو ریپرزنٹیٹو، تو تبدیلی تو بہت آئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. شاید ذرا اس کے اوپر ہے، تبدیلی آئی ہے لیکن جو بڑی بات ہے اس کے ساتھ ضروریات تبدیل نہیں ہوئی. جو ابھی سروس ہوئے ہیں، آپ کی تنظیم نے بھی کنڈکٹ کیے ہیں، اس کے اندر ضروریات وہی ہیں. وہی تعلیم ہے، وہی انصاف ہے، وہی انفراسٹرکچر ہے، وہی امپلائمنٹ ہے، اور وہی لوگوں سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم پر توجہ دیں. یہ ڈیمانڈ پہنچ کیوں نہیں پا رہی؟ یا ہمارے پاس جو حکام بالا جن کو ہم کہتے ہیں ان تک ہم پہنچا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ سب بات کر رہے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آ رہی، فنڈ نہیں ہے، ول نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ طلعت صاحب، ایک جو آپ نے صافی صاحب سے پوچھا کہ تبدیلی، ایک جو میں مثبت تبدیلی میں دیکھ رہا ہوں، اور شاید میرے خیال میں آپ سب لوگ انہوں آبزرو کر رہے ہیں، ڈیمانڈ فار اے چینج. کہ جو قبائلی علاقوں میں وہاں کے لوگوں کے اندر اپنے نظام کے لیے ایک وہ بہت زیادہ زور و شور سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے وقتوں میں یہ نہیں تھا.
اور یہ اٹ از تھرو میڈیا. جہاں تک یہ لوگوں کے جو ڈیمانڈز ہے اور وہ نہیں پہنچ رہے, وہ گیپ ہے. ہمارے سلیم صاحب جی نے واضح کر دیا کہ 2 پلرز تھے, پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یا پولیٹیکل ایجنٹ یا ملکان, ان کی جو ایجنٹس تھے وہ کام کر رہے تھے ان کے تواسط سے. بیچ میں جو ہم جیسے بیچارے لوگ تھے وہ پیس رہے تھے, ان کی جو ضروریات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی. اسکول اگر بن رہا تھا تو وہ دیٹ واز این ایکسٹینشن آف دی ملکس حجرہ, کہ ان کے گیسٹ ہاؤس کے ساتھ ایک کیٹل پین ہو یا کوئی ایسا ارینجمنٹ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرے. عام آدمی کے لیے اس میں کوئی پروویژن نہیں تھی. پورے فاٹا میں آپ دیکھیں جتنے میڈم نے جو کہا کہ وہاں پہ لٹریسی ریٹ عورتوں کے ہے 3% آئی ڈسپیوٹ, اٹ از ناٹ ایون 1%, 1% بھی نہیں ہے. گورنمنٹ بالکل پوری فاٹا کو آپ فلیٹلی لے رہے ہیں تو 1% سے زیادہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی ادارہ اس میں کنڈکٹ کرے, اٹ از ناٹ مور دین 1%, وچ از شیمفل. تو یہ وہی بات آ رہی ہے کہ عام آدمی کی جو ضرورت ہے یا ہم جو چاہتے ہیں کہ ہو ترقی ہو اور ہم آگے بڑھیں, اس کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن, وہ نظام, ان کی جو نمائندے ہیں ملک کی صورت میں یا فیڈریشن کی صورت میں, وہ ہم کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں. ابھی بھی وہ صورتحال بدلی نہیں ہے. میں ابھی آپ کو آج کے دن کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس پروگرام کے لیے میں آ رہا تھا, آئی ریسیو اے کال فرام لینڈی کوتل کہ وہاں پہ جو پانی کی سپلائی ہے وہ بند ہو گئی, آرمی نے بند کر دی ہے. میں نے ایڈمنسٹریشن کو فون کیا, کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا.